الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ ان لوگوں کا ایک اور واقعہ یہود کا، بنی اسرائیل کا، کہ یہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں. یعنی جب ان سے کہا گیا کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے پاک مقرب فرشتہ جو مامور ہے اللہ کی طرف سے وحی لانے کا، جبرائیل ہمارے پاس لے کے آیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے. اب کیسے دشمن ہے؟ اب دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات بیان کی ہے. ایک تو یہ کہتے تھے کہ بھئی جو تورات میں اور اسی طرح اللہ کے مشکل جو احکام آئے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر، وہ اسی جبرائیل کے ہاتھ آئے ہیں، اس لیے ہمارا دشمن ہے. میکائیل ہوتا تو رحمت نازل کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، تو پھر تو ہم مانتے، لیکن جبرائیل کو ہم نہیں مانتے. اور ایک یہ بھی کہتے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی تک پہنچانا تھا، وہی وہاں پہنچانی تھی، اور یہ غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اعوذ باللہ. حالانکہ یہ ایک ایسی کھلی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے کہ فرشتے تو اللہ کے مقرب فرشتے جس کام پر مامور ہوتے ہیں اس سے آگے پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون. یہ تو اللہ کی نافرمانی ناممکن ہے. اور یہ ایک ایسی حماقت ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک سسٹم اور نظام ایسا ہو اور وہاں اتنی بڑی غلطی ہو جائے. یہ ان لوگوں کی اتنی بڑی حماقت تھی. تو یہاں فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے، قل تو کہہ دے، من کانا جو کوئی ہو، عدوا لجبریل جبریل کا دشمن، فإنه نزلہ سو اس نے اتارا، نزل ينزل تنزیل اتارنا، علی قلبک تیرے دل پر، نزلہ ہو ضمیر کا مرجع کلام اللہ، اللہ کا کلام، علی قلبک تیرے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. وہ تو جو تیرے پاس حکم لے کر آیا ہے، قرآن لے کر آتا ہے تو اللہ کے حکم سے. مصدقاً یہ سچ بتانے والا، لما بین یدیہ اس کلام کو جو اس سے پہلے ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہو، وہدن اور راہ دکھاتا ہے، وبشرا اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو. قل من کان عدوا لجبریل، اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، تو دشمن ہو تو ہو، تو انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے. مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. تصدیق کیسے کرتا ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو سچ بتا رہا ہے کہ جو کلام تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، اللہ کی طرف سے جتنا کلام نازل ہوا ہے ان کو سچ کہتا ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں جو کمی بیشیاں کی ہیں ان لوگوں کی وہ تو اللہ کی کتاب میں داخل ہی نہیں ہے. باقی جو منزل من اللہ تھا وہ تو منزل من اللہ تھا ہی، اس کو تو سچ بتاتا ہے. اور دوسری تصدیق اس طرح ہے کہ ان کلاموں میں خصوصاً تورات میں یہ مذکور ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وہاں مذکور ہے، قرآن کے بارے میں پیشنگوئیاں وہاں مذکور ہے. جب یہ آیا تو پھر اس کی تصدیق ہو گئی. یہ آیا، یہ کلام، یہ رسول آیا تو پھر اس کی تصدیق ہو گئی ان کلاموں کی. اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی کتاب ہی کو تم نے چھوڑ دیا ہے.
وہدم و بشرا للمؤمنین. اچھا من کان عدوا للہ، من کانا جو کوئی ہو جائے عدون دشمن للہ اللہ کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و رسلی اور پیغمبروں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا. من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، جبریل اور میکال کا دشمن ہے تو یاد رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. گویا کہ یہ کافر ہیں کہ اللہ کے نظام ہی سے انہوں نے انکار کر دیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ انزلنا اور ہم نے اتاری، الیکا تیری طرف، آیاتن آیتیں، بیناتن روشن، وما یکفر اور ان کا انکار نہ کریں گے، الا الفاسقون مگر وہی جو نافرمان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. یہ ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو حق کو بالکل واضح کرنے والی ہیں. آیتیں کون سی؟ قرآن کی آیتیں. آیتیں کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. یہ بالکل حق کو واضح کرنے والی تھی. لیکن جو حسد اور بغض بنو اسماعیل کے ساتھ بنو اسرائیل کا تھا، اس حسد کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، لیکن چیزیں بالکل واضح ہیں. اور پھر ان کے عادت کے بارے میں بتایا کہ اوا کلما، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کلما جب کبھی، آحدو عہدن یہ کوئی عہد کریں، باندھیں گے کوئی عہد، نبذہ فریقن پھینک دے گی اس کی ایک جماعت. نبذہ ینبذو نبذن، نصرہ ینصر سے پھینکنا توڑنا، فریق منہم ایک جماعت ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون یقین نہیں رکھتے. او کلما آحدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور یہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان میں کا ایک گروہ نے اس کو توڑ پھینکا، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ پھینکا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. تو یہاں ایک گروہ کہہ دیا کہ ایک گروہ اس کو توڑ. پچھلے عہدوں کے بارے میں آپ نے دیکھا نا کہ عہد کرتے ہیں توڑتے ہیں، عہد کرتے ہیں توڑتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، عمل بالکل اس کے خلاف ہے، کبھی دل میں مانتے نہیں، کبھی ظاہری طور پر عمل اس کے خلاف ہے، تو پیچھے پڑتے آئے ہیں. تو یہاں پھر ایک کہا کہ ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے. بعض لوگ تو سبھی تو ایسے نہیں تھے نا، کچھ ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی تھے، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن وہ جب دیکھا حق کو تو وہ مان گئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ پہنچا ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. نبذہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذہ پھر آگیا یہ لفظ تو پھینک دیا، فریق ایک فریق نے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. کیا چیز پھینکا؟ کتاب اللہ، مفہوم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں. یہاں یہ بتایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے جو اس کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس طرح پس پشت، ظہور ظہر جب پیٹ پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. تو یہاں بھی وہی بات، اسی کا تسلسل ہے کہ جب رسول ان کے پاس آیا جو تصدیق کرنے والا تھا، ان کی جو ان کے پاس کتاب تھی تورات، اس کی تصدیق کرنے والا تھا، تو اب اس کتاب اللہ کو انہوں نے پیٹ پیچھے پھینکا. یعنی کس کتاب اللہ کو؟ تورات کو، جس کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بارے میں دعوت ان کا یہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ رسول آیا تو اس کو مانتے تو اس کی تصدیق ہو جاتی،
لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ اپنی کتاب ہی سے کو ہی پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے کہ وہ اپنی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں۔